السلام علیکم جی، بہت بہت مہربانی جی، آپ تشریف لائے. آج بہت سی باتیں کرنے کو، کچھ سوچ رہے ہیں کہ کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں. آئی ہوپ یو ول بی پیشنٹ، لٹل پیشنٹ. اس وقت ملک میں جو ماحول بنایا جا رہا ہے وہ عدلیہ کے اوپر آل آؤٹ اسالٹ کا ماحول ہے ایک، کیونکہ عدلیہ میں آف لیٹ کوئی فیلنگ سی آئی ہے کہ ایک خاموش انقلاب سا ان کے اندر آیا ہے، اور اس کی ایکسینچویشن ہوئی جب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے وہ لیٹر لکھا ایڈریس ٹو دی سپریم جوڈیشل کونسل، اور اس کے اوپر جس طریقے سے رسپانس اس کو ملا، اور اب جو جہاں پڑا ہے وہ اس کے بعد ہائی کورٹس جو تھیں پروونشل ہائی کورٹس ان کو لیٹر لکھے گئے کہ آپ بھی اپنے اوپینین سے آگاہ کریں. ان کے جو اوپینینز آئے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے لیٹر کے کانٹینٹ سے بھی زیادہ گریو تھے. پھر بابر ستار صاحب کا لیٹر چلا گیا. تو یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ ایک اویکننگ کو ریفلیکٹ کر رہی تھی کہ جی جوڈیشری جو عدلیہ ہے جس کا اپنا رول انفارچونیٹلی پچھلے 76 سالوں میں کوئی اتنا زیادہ ایلیویٹنگ نہیں رہا، وہاں ایک تبدیلی کی فیلنگ یا تبدیلی کی فضا جو ہے وہ قائم ہو رہی تھی، اور ایک ایسی فیلنگ سامنے آ رہی تھی جیسے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ اپنی پوزیشن کو، اپنی اتھارٹی کو اسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرے جیسا شخص جو کہ اس ملک کی پالیٹکس سے خاصی دیر سے انٹریکٹ کرتا رہا ہے، میں جس چیز کی امید کر رہا تھا وہی ہوا کہ جو ہی عدلیہ میں بیداری کی ایک حس جو ہے وہ سامنے آئی، جو بھی یہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں حکومت میں جو موجود ہیں، ان کی طرف سے ایک کیمپین جو ہے وہ شروع کی گئی ان کے خلاف. سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین شروع کی گئی. کل کی پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جاری رہے گا. اور یہ کیونکہ آزاد عدلیہ جو ہے وہ ان لوگوں کے پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں فٹ نہیں ہوتی. اگر کسی ملک میں آزاد عدلیہ موجود ہو یا عدلیہ آزاد ہو جائے تو پھر اس ملک کا جو سسٹم ہے وہ رول آف لاء کی بیسس کے اوپر اور اس ملک کے آئین کے مطابق چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر سسٹم اس ملک کا آئین کے مطابق چلنا شروع ہو جائے تو اس میں ان لوگوں کی جنہوں نے یہ کیمپین لانچ کی ہے ان کی کوئی جگہ نہیں رہتی، کوئی ریلیونس نہیں رہتی، ان کو پھر نکلنا پڑتا ہے. سو آبویسلی جس سپورٹ کے ساتھ یا جن کی سپورٹ کے ساتھ یہ لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں، اس میں ان کا بالکل ان کے نیریٹو میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ یہ لوگ اس وقت نکلیں، بلکہ یہ ان کے اقتدار کو فردر پرپیچویٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ تھوڑا سا ماضی کے اوپر نظر دوڑائیں اور پی ایم ایل این کی حکومتوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتے تھے، تو آپ کو بہت ساری ایسی گلیئرنگ ایگزامپلس نظر آئیں گی کہ یہ کس قسم کی عدلیہ جو ہے وہ چاہتے ہیں. رفیق تارڑ صاحب یاد ہوگا، جو کرنٹ انفارمیشن منسٹر کے دادا صاحب تھے، وہ جا کے بلوچستان ہائی کورٹ خریدنے گئے تھے اور انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ خریدی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر جسٹس قیوم صاحب کے نام کے بھی ایک جج صاحب تھے، ان کے جو آڈیو ریکارڈنگز ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ بھی سب کے سامنے موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. پھر سپریم کورٹ کے اوپر فزیکل اسالٹ جو تھی وہ بھی اس کا بھی ریکارڈ پورا آپ کے پاس بھی موجود ہے، سب کے پاس موجود ہے. تو زمانہ بدل جاتا ہے لیکن سوچ نہیں بدلتی ہے. انفارچونیٹلی ان کی سوچ میں اگر کوئی چینج آئی ہے تو وہ فردر ڈیکیڈنس کی آئی ہے. آگے بڑھنے کی بجائے، مستقبل میں بڑھنے کی بجائے یہ لوگ اور ماضی میں چلے گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ جو ہے ان کے کنٹرول میں آئے، ہر ادارے کے اوپر ان کا کنٹرول، ٹوٹل کنٹرول ہو، تاکہ یہ اپنی منمانی کر سکیں. اور وہ جو منمانی کرنا چاہتے ہیں اس میں آئین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس میں قانون کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس میں اخلاقیات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. بالکل جنگل کے قانون کو دوبارہ سے تشکیل دینا چاہتے ہیں. تو ہم نے پرسوں بھی ایک بیانیہ جاری کیا تھا اور ہم نے اپنی ٹوٹل سپورٹ کا اعادہ کیا تھا کہ ہم جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں، جج صاحبان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمارے سے جو بھی ہو سکے گا وہ ہم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھیے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیوں اتنے ڈیسپریٹ ہوئے ہیں، کیوں یہ اتنی ویشسلی جوڈیشری کو اسالٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اور وجوہات کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کوئی پولیٹیکل فوٹنگ نہیں ہے. یہ ایک
fraudulent الیکشن کے ذریعے آئے ہوئے ہیں. ایک ایسا الیکشن جس کے رزلٹس کو رات کے اندھیرے میں لوٹا گیا تھا, چینج کیا گیا تھا. یہ اس رزلٹ کے تحت جو ہے نا وہ اس وقت اس فارم 47 کے جو ہے بینیفیشریز ہیں اور یہ حکومت کر رہے ہیں. لازمی بات ہے کہ ان کی کوئی شور فوٹنگ نہیں ہے, ان کی کوئی روٹس جو ہیں وہ عوام میں نہیں ہے, وہ عوام کی سپورٹ میں نہیں ہے. ان کو جو ادارے سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس وقت خاصے شیکی ہوئے ہیں, کیونکہ گریجولی پبلک پریشر جو ہے جوڈیشری کے ساتھ ساتھ باقی پبلک پریشر جو ہے وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بلڈ ہوگا ان دی نیکسٹ کپل آف منتھس. آئی تھنک آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ اس ملک میں ہونے جا رہا ہے. ہماری امید صرف یہی ہے کہ یہ سب کچھ ایک امن جو ہے وہ پرامن ماحول میں ہو, اور اس کو آزاد کشمیر کی طرح ریٹیلیٹ نہ کریں, کیونکہ آزاد کشمیر سے بھی ان لوگوں کو ریٹریٹ کرنا پڑا ہے. اور وہاں بھی جو اویکننگ نظر آئی ہے یوتھ میں, جوان لوگوں میں, وہ ان کے لیے ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے محرکات کو سمجھیں, اور وہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں بھی ہو سکتی ہیں. وہاں بھی اچھا ہوا ہے کہ تمام معاملات جو ہیں ان کے تمام ڈیمانڈس جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہو گئے ہیں اور وہ لوگ ریٹریٹ کر گئے ہیں. لیکن جس طریقے سے وہ مہم چلی ہے اوپر, جس طریقے سے وہاں کے جوان لوگوں نے اس تحریک کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر آگے لے کے گئے ہیں, وہ ایک قابل تقلید ہے. وہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں, اور یہ کوئی اٹس کوائٹ پاسبل کہ جی اگر یہ حالات اور زیادہ یہاں خراب کریں گے, پریشرز بلڈ کریں گے, تو اس قسم کا کوئی مہم جو ہے وہ یہاں بھی شروع ہو سکتی ہے. یہ جو لوگ ہیں ایک ان کی لانگ ہسٹری ہے, خاص کر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کی, اور ایم کیو ایم پی کے بھی لانگ ہسٹری آف کرائم اینڈ کرپشن ہے. یہ تو اب جو ٹیکسٹ بکس ہیں ویسٹرن کنٹریز میں پڑھائی جاتے ہیں اس میں بھی ان کی مثالیں دی گئی ہیں, ٹیکسٹ میں شامل کیا گیا ہے نواز شریف صاحب کی کرپشن کو اور زرداری کی کرپشن کو. یہ ایک ہمارے لیے شرم کا مقام ہے, ہمارے لیے سر جھکانے کا مقام ہے یہ. تو وہ بھی کچھ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. رجیم چینج جو تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور اس کے ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں, فارم 47 کے بینیفیشریز ہیں. اور جب ایک شخص جو کہ کمشنر راولپنڈی ہوتا تھا, اس نے ان کے اصل چہرہ جو تھا وہ بے نقاب کیا, تو وہ بندہ جو ہے وہ پچھلے 2 مہینے سے غائب کر دیا گیا ہے. آپ میں سے بھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی, نہیں پوچھتے کہ کہاں ہے وہ, کیوں نہیں وہ آتا, آپ اس سے کیوں نہیں بات چیت کر سکتے. ہم بھی اس کی تلاش میں ہیں, سب لوگ اس کی تلاش میں ہیں, لیکن وہ بندہ غائب ہے. تو جہاں اور انفورسڈ ڈس اپیرنسز کی بات ہو رہی ہے, وہاں چٹھا صاحب کی بات نہیں ہو رہی. وہ بھی اس وقت بندہ جو ہے وہ انفورسڈ ڈس اپیرنسز کے کانٹیکس میں ہی آتا ہے جاتے ہوئے. اس میں اسی مہم کے سلسلے میں اور بھی اس کی کچھ کڑیاں ہیں جو میں چاہوں گا کہ گنواؤں آپ کے سامنے ایک پورا ایکسپینس جو ہے وہ پریزنٹ کروں. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے الیکشن ٹرائیبیونلز کے لیے 8 ججز کے نام دیے تھے. آپ کو یاد ہوگا یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے. اس میں سے 2 ججز کے نام الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایکسیپٹ کر لیا, اور باقی 6 ججز جو تھے وہ واپس کر دیا, اور کہا کہ آپ پینل بھیجیے تو ہم چوائس ہماری خود ہوگی, ہم خود چوز کریں گے. اب یہ پریروگیٹو جو ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ہے کہ ان کی اپنی ڈومین میں, ان کے اپنے پروونس میں جو ٹرائیبیونلز بنیں گے, ان کے ججز جو ہیں وہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ ان کے ججز کے نام جو ہے وہ دے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان, پرٹیکولرلی دا چیف الیکشن کمشنر, ان کی وہ ثوابدید جو ہے وہ بھی چرانا چاہ رہا ہے. اسی طرح سے جو اینٹی ٹیررزم کورٹس کے لیے انہوں نے 6 ججز بھیجے, ان کو ریکمینڈ کیا, اور وہ بھی 6 ججز کے نام انہوں نے واپس کر دیا, اور کہا جی کہ نہیں, آپ پھر ہمیں پینل بھیجیں اور ہم چوز کریں گے. تو اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اپنی پسند کے ججز تلاش کر کے ان کو اپوائنٹ کر کے اپنی پسند کے فیصلے جو ہے وہ سیکیور کیا جائے. تو وہاں بھی لاہور چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ, انہوں نے بھی ایک پوزیشن لے لی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں, یہ میری ثوابدید ہے اور میں یہ کروں گا. سو ایک کانفلکٹ زون جو ہے ایک اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ پنجاب میں بھی, اور بلکہ انہوں نے, میرا خیال ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک لیٹر بھی لکھ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ اگلی پیشی سے پہلے یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ فائنلائز نہیں کریں گے تو پھر وہ چیف منسٹر آف پنجاب مریم نواز شریف صاحب کو عدالت طلب کر لیں. اس میں 2-3 میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے سامنے یہ 2-3 اسٹیٹمنٹس پڑھی تھی, لیکن وہ اسٹیٹمنٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں. میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں, محسن اس وقت وہ خبروں میں ہیں, اور ان کی کچھ بولڈ قسم کی اسٹیٹمنٹس اور بولڈ قسم کے فیصلے جو ہے اس سے حکومت وقت جو ہے اور جو پاور ویلڈرز ہیں وہ بہت نالاں ہیں. تو انہوں نے کل اپنی ایک ہیئرنگ کے دوران یہ انفورسڈ ڈس اپیرنسز کے سلسلے میں ایک جو بندہ جس کو انہوں نے فورسبلی ڈس اپیئر کیا ہوا ہے, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ whether
is it the intelligence agencies who will run the country or it will be governed in accordance with law? کہ کیا یہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ملک کے اوپر یہ حکومت کریں گی یا یہ ملک جو ہے وہ قانون آئین اور قانون کے مطابق اس کے اوپر حکومت کی جائے گی. اور کچھ دن پہلے انہی کی سٹیٹمنٹ تھی جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے اور چیزیں توڑ کر ایک آدمی کو اٹھا کر لے گئے. جو کچھ اس ہائی کورٹ کے اندر ہوا ہم اس کے بھی انکوائری نہیں کرا سکے, ہم پابند ہیں. تو یہ اسٹیٹمنٹ ہے ایک چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی ہے. جسٹس جہانگیری صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جی ہم ججز جو ہیں وہ قیدی بنے ہوئے ہیں. اور بابر ستار صاحب نے اپنے بارے میں جب انفارمیشن ریلیز کی گئی, اور لازمی بات ہے کہ اس میں حکومت کا عمل دخل تھا یا ایجنسیز کا عمل دخل تھا, انہوں نے بھی کہا تھا کہ یا تو ریاستی اداروں کے اکاؤنٹس کو ہیک کیا گیا یا ریاستی اداروں نے ان معلومات کو لیک کیا, جو ان کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک وشس قسم کی کیمپین جو ان کے خلاف لانچ کی گئی تھی اس میں بھی انہوں نے حکومت اور اداروں کو مورد الزام ٹھہرایا. یہ ٹیرین کیس کا جو فیصلہ ابھی آیا ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے 1 سال پہلے, جہاں 3 ججز کا بینچ تھا, ان میں سے 2 ججز نے مینٹینیبلٹی کے اوپر فیصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے. چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ مینٹینیبل ہے. یہ ججز یہ فیصلہ جو تھا یہ پوسٹ ہو گیا تھا ان کی ویب سائٹ کے اوپر, لیکن اس کے بعد اس کو وہاں سے اتارا گیا. آج یہ کیس جو ہے وہ پھر ہیئرنگ میں لے کے آئے, جو کہ اکارڈنگ ٹو اس اٹس اے ٹریوسٹی آف جسٹس وہ آیا. لیکن ابھی مجھے سبکت صاحب نے بتایا ہے کہ وہ مطلب وہ انہوں نے رد کر دیا ہے, خارج کر دیا ہے. تو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی شوڈ, بٹ یہ کیس لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. عدت کا جو مقدمہ چل رہا ہے میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ گروس اور لگ مقدمہ کوئی اور ہو نہیں سکتا, اور اس کو لٹکایا جا رہا ہے. اس میں جو ہماری بیل کی اپلیکیشن ہے اس کو ورچولی سنا نہیں جا رہا, اور ان کی جو آبجیکٹو لگتا ہے وہ یہ ہے جی کہ پہلے خان صاحب کو کسی اور مقدمے میں پنش کر دیں تاکہ اس کے بعد اگر بیلز ہوں بھی تو وہ آزاد نہ ہو سکیں. تو ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ جس فورم کے اوپر ہم اس کے خلاف جدوجہد کر سکیں وہ کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی کل یسٹرڈے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ آئی ہے, یہ میرے پاس یہاں پڑھی ہوئی ہے. یہ رپورٹ جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے, آپ اس کو دیکھیے ذرا, اور اس میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے جو اس میں ایک اسٹیٹ آف افیئرز ہے اس وقت ملک کی وہ آپ کو ملے گی. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ٹریڈیشنلی بڑا کرٹیکل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, لیکن اب یہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ حقائق کو بیان کریں, اور یہ بیان کر رہے ہیں. جس میں انہوں نے ایک جگہ یہ کہا ہے کہ flagrant disregard for the constitution as unelected forces tightened their grip on the country's democratic structures and civic spaces shrank to an all-time low. This is HRCP report. And then it said the state's response to the 9th of May riots was to quell dissent to the extent of resurrecting military courts to try civilians, perpetrating enforced disappearances, ordering mass arrests and allegedly orchestrating public dissociation from the PTI among many senior party leaders. The right to freedom of expression and assembly took a particular hit during the year. The general elections were also delayed well beyond the 90-day constitutional limit on various grounds, including the need for new delimitations on the basis of recent census. The rule of law was markedly poor, with a record 6-year high in fatalities related to terrorist attacks and counter-terrorism operations, and 2 militant attacks in Bajaur and Mastoon that collectively left about 117 people dead. So this is چھوٹا سا ایکسٹریکٹ میں نے پڑھا ہے, یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ ہے, یہ ضرور دیکھیے گا پلیز. اس میں سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کے سامنے مینشن کیا تھا کہ یہ ہے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی پاکستان ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے, یہ پڑھنے کے لائق ہے. یہ اس کا ایگزیکٹو سمری ہے. اس کی جو رپورٹ پوری رپورٹ ہے دیٹ از مور دین 350 پیجز. دس از دی ایگزیکٹو سمری, اور اس کو بھی صرف آپ پہلا پیج اگر پڑھ لیں جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو اس میں آپ کو دی ایکسٹینٹ آف میل فنکشن آف دا سوسائٹی اور کون کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, وہ میرا خیال ہے اس کے بارے میں خاصی انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچے گی. اور میری ذاتی رائے ہے, چونکہ میرا اپنا بھی تعلق میڈیا سے رہا ہے, سال سے رہا ہے, کہ اس کے اوپر آپ کو زبان بھی کھولنی چاہیے اور اس کے اوپر آپ کو اپنا قلم بھی چلانا چاہیے, لکھنا چاہیے. ابھی ریسنٹلی ایمنسٹی انٹرنیشنل انہوں نے ڈان کو ایک انٹرویو دیا ہے, اور اس میں جو انہوں نے کہا ہے وہ بھی بڑا میننگ فل ہے. میں اس کا بھی ایک پورشن آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ڈاکٹر اینگیز کیلامات ان کا نام ہے, اور یہ ڈان کی رپورٹ میں انہوں نے آج ہی پبلش ہوا ہے یہ.
اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ملٹری ٹرائلز فار سویلینز آر اے نو انڈر انٹرنیشنل لا. Sadly, it has happened throughout Pakistan's political, it's happening in political, and emphasized the principles of transparency, due process and judicial independence, urging Pakistan to uphold its international obligations and safeguard constitutional guarantees, ensuring the right to a fair trial. This is the report, this is the interview, and this is what this lady has said, which is highly critical of what is happening in Pakistan. اس کے بعد جو سب چیز جو ہے بہت ہمیں وری کر رہی ہے وہ آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے، وہ پنجاب ڈیفمیشن لا ہے، بل ہے جو کہ کل پاس کروا لیا گیا ہے زبردستی. پی ٹی آئی کی اپوزیشن کے باوجود انہوں نے زبردستی وہ بل پاس کروایا ہے. اس میں جو انڈیپینڈنٹ وائسز ہیں بیسیکلی بیسک آبجیکٹو یہ ہے کہ جی ان انڈیپینڈنٹ آزاد آوازیں جو ہیں ان کو کرب کیا جائے، ان کو خاموش کروایا جائے، اور اس میں کوئی آپ کی پلی نہیں سنی جائے گی. جو فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہوگا، اور کوئی پلی کی جو پروویژن ہے وہ آپ کو گرانٹ نہیں کی جائے گی. چاہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کی طرف سے آوازیں اٹھتیں، آپ لوگ کرتے، لیکن وہ بھی ہم نے کل بھی بیانیہ جاری کیا ہے، آج بھی ہم پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہم ریٹریٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف اپنی جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھیں گے اور پوری کوشش کریں گے. میں تو چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی، اگر آپ کی تنظیمیں جو ہیں وہ اگر ایگری کریں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو آگے لے جانے کے لیے بالکل تیار ہیں. ہم اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ آپ کے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے، کیونکہ یہ چیز صرف آپ کو افیکٹ نہیں کرے گی، یہ ہمیں بھی افیکٹ کر رہے گی، اور فیوچر میں مستقبل میں اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بہت گریو ہو جاتے ہیں. اگر یہاں سب آزاد آوازیں چپ ہو جاتی ہیں تو یہ ملک جو ہے یہ پھر کیو ایج کو واپس چلا جاتا ہے. ارشد شریف کا کیس آپ کے سامنے ہے، عمران ریاض کا کیس آپ کے سامنے ہے، ان کے اوپر بغاوت اور غداری کے مقدمات بنائیں گے جس میں پنشمنٹ جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ بھی تھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو 3 دن پہلے پتن کی رپورٹ آئی ہے جس میں میرے دوست عامر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ان کی کانسٹیٹوئنسی کو ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے. وہ انہوں نے این اے 46, 47 اور 48 کی رپورٹ جو شائع کی ہے، اور اس میں انہوں نے ڈیٹیلڈ انالیسس کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے جو ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے، یہ ثابت کیا ہے انہوں نے کہ ان تینوں کانسٹیٹوئنسی میں، ان کی کانسٹیٹوئنسی، شعیب شاہین کی کانسٹیٹوئنسی اور علی بخاری کی کانسٹیٹوئنسی، وہاں فراڈ کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے ووٹس جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ووٹس میں کاؤنٹ کیے گئے ہیں، اور وہ انہوں نے اس کی جو کانٹرڈکشنز ہیں وہ ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے. اگر آپ چاہیں تو میں وہ ڈیٹا بھی منگوا کے آپ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. تو یہ سچویشن جو ہے نا وہ 46, 47 اور 48 کی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں ہمارے سامنے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جی یہاں جو آئین کی حکومت جس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں، قانون کی حکومت جس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں، اخلاقیات کی ریوائول جس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں، یہ جو ایفرٹس ہیں یہ ان تمام چیزوں کو کرب کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ لانچ کی جا رہی ہیں. اور جوڈیشری کے اوپر جو اسالٹ ہے ان کو ہم اسٹرانگسٹ پاسبل ٹرمز میں کنڈیم کرتے ہیں. یہ کسی بھی آئینی اور قانونی حکومت جو ہے اس کا یہ خاصہ نہیں ہے کہ اس قسم کی اسالٹ کرے. جوڈیشری جو ہے وہ ایک پلر ہے، ایک اسٹریٹجک پلر ہے ریاست کا، اور ریاست اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. اگر جوڈیشری فنکشنل ہوگی باقی پلرز کے ساتھ تو ریاست بھی چلے گی. اگر جوڈیشری جو ہے وہ کلیپس ہوتی ہے، جس کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ریاست بھی کلیپس ہو جاتی ہے. ایک ملک جس میں کہ آئین اور قانون کا عمل دخل نہیں رہتا، وہ ملک نہیں رہتا، وہ ریاست نہیں رہتی. وہ پھر ایک جنگل کا قانون جو ہے اس کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے، اور وہ ریاست جو ہے آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہتی ہے. تو ہم آج کی اس گفتگو میں صرف مطلب ان دا اسٹرانگسٹ پاسبل ورڈز وی وانٹ ٹو ریٹریٹ ہماری سپورٹ جو ہے جوڈیشری کے لیے، اور ہم یقین رکھتے ہیں اس چیز کا کہ اگر یہی وہ چراغ ہیں جو کہ اگر جلیں گے تو آگے روشنی ہوگی. اگر ان چراغوں کو بجھایا جائے گا تو ریاست جو ہے وہ بھی اندھیرے میں گم ہو جائے گی. اور یہ کہ ایسی ریاست جو ہے وہ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں بنے جس میں کہ کسی قسم کا آئین اور قانون لاگو نہ ہو، بلکہ شخص واحد کی دقت اور شخص واحد کی ومز اینڈ فینسیز کے اوپر اس ریاست کو آگے بڑھایا جائے. ایسی ریاست جو ہے وہ اپنے قائم رہنے کا جو ریشنل ہے وہ کھو دیتی ہے اور وہ کرمبل کر جاتی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم نے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں دیکھی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بفور سچ اے سچویشن ارائزز ان پاکستان، ہوش کے ناخن لیں گے، سینٹی کو آنے دیں گے، اس کو داخل ہونے دیں گے، اور جو اپنے رویے ہیں ان میں یہ تبدیلی لائیں گے تاکہ ریاست کے قائم رہنے اور اس کے پنپنے اور بڑھنے کا جو ریشنل ہے وہ ختم نہ کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ جی، تھینک یو.
مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. عمران صاحب عمران خان بچے کوئی ڈیل نہیں ہے, کوئی ڈیل کا چانس ہی نہیں ہے, وہ بندہ ہی نہیں ہے ڈیل کرنے والا. اگر اس نے ڈیل کرنی ہوتی بھائی تو اس نے 9 مہینے وہاں رہنا تھا, وہ پہلے 9 دن میں آ جاتا باہر. سوچیں ذرا, کیا ڈیل آفر نہیں ہوئی تھی؟ جج نے لکھا ہے کہ ثبوت ہی کوئی نہیں. تو ڈونٹ وری, وہ ڈیل نہیں کرے گا. وہ اس نے بار بار یہ کہا ہے کہ آئین اور قانون کے تقاضوں کی بیسس کے اوپر میں اپنے کیسز فائٹ کروں گا. پرابلم یہ ہے کہ اب کیسز کرمبل کر رہے ہیں, مواد ہی نہیں ان میں, کرمبل کر چکے ہوئے ہیں اور اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. جو ان کی بیلز کی اپلیکیشنز ہیں ان کو ڈیلے کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان بیلز ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی, وہ توشہ خانہ کا دیکھیے, ایک اسٹیبلشڈ قانون ہے کہ ایک ہی مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے. یہ تیسرا مقدمہ قائم کر رہے ہیں توشہ خانہ میں. توشہ اب یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہو رہا ہے, تاکہ کسی نہ کسی مقدمے میں ان کو پنش کیا جائے اور پھر بیل کا پروسیس اس پہ شروع ہو. خان صاحب کو یہ دیکھنا نہیں چاہیے. وہ ایک تصویر لیک ہوئی ہے یار, عذاب آ گیا ان کے لیے. وہ اس کی انکوائری ہو رہی ہے کہ کس کے کہنے, وہ کیا ہو گیا, ڈرتے ہیں اس کے سائے سے بھی. اس شخص کے جو جیل میں بیٹھا ہوا 9 مہینے, اس کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں, یہ کانپتے ہیں. وہ انکوائری کرنے کے اوپر پڑ گئے ہیں. دیکھیے لائیو ٹیلی کاسٹ ہم اس لیے کہا تھا ہم نے کہ یہ ایک مقدمہ جب پہلے چل رہا تھا تو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ خان صاحب کا حق بھی ہے, ہر سٹیزن کا حق ہے, وہ بھی سٹیزن آف دس کنٹری ہیں, وہ ان کا حق ہے, سو ہونا تو چاہیے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو پتا لاسٹ ٹائم بھی کورٹ نے ان کو نہیں لائیو اسٹریم ہونے دیا اپنا مقدمہ جو تھا, اور خان صاحب کو بولنے بھی نہیں دیا. تو ہم امید کرتے ہیں, ہماری اپیل ہے کہ خان صاحب کے جو رائٹس ہیں ان کو رسپیکٹ کیا جائے, لائیو اسٹریم کیا جائے مقدمہ, اور ان کو بولنے کا حق دیا جائے. ہاں جلسے کا ہے جی, بالکل ہمارا آ رہا ہے آج بھی. دیکھیے ہمارا کیوں جلسے شروع نہیں ہو رہے ہیں, بیکاز ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے. ہم اب مقدمے جو آپ نے لے کے اپنے کیسز لے کے ہم کورٹس میں پہنچے ہوئے ہیں. تو موسٹ پرابیبلی 24 کو یا 30 کو فیصل آباد میں جلسہ ہوگا, وہ پہلا ہوگا. اس کے بعد لاہور میں ہے, اسلام آباد میں ہے, پنڈی میں, بہت سے جگہوں کے اوپر جلسے ہیں. رکے ہوئے صرف اور صرف حکومت کی ریلکٹنس کی وجہ سے ہے, جو ہمیں پرمیشن جو ہے وہ گرانٹ نہیں کر رہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم وائلیٹ کریں, کیونکہ ہمارے اوپر 1/9 اب کر دیا جائے گا. ہم جو اس نے کرنا ہے علی امین گنڈا پور نے وہ کر رہا ہے. اب یہ اس کے سائے سے بھی ڈریں گے. یہ خان کے بعد ان کے لیے ایک اور بندہ آ گیا, وہ ان کو ٹیک آن کر رہا ہے بیسیکلی, اور ان کا کھوکھلا پن جو ہے اس کو وہ ایکسپوز کر رہا ہے. یہ انہوں نے یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی کوشش کے باوجود کہ وہ چاہتے تھے کہ فنکشنل ریلیشنز جو ہیں وہ وفاق کے ساتھ رکھے جائیں, ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ کے پی کو بالکل اسٹینگولیٹ کر دیں. ہمیں ہمارے آفیسرز کو پوسٹ نہیں کیا جا رہا, ہمارے جو فنڈز ہیں وہ ریلیز نہیں کیے جا رہے, اور بھی جو بیسیکلی رائٹس ہیں اس پروونس کے, اس صوبے کی, وہ ان کو نہیں دیے جا رہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب ایسا بندہ تو ہے نہیں ہے جو کہ دب جائے. سو لازمی بات ہے, ہی از گوئنگ ٹو فائٹ بیک. کیا گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی تو نہیں دیتی, ہم کورٹس میں جا رہے ہیں, سو کورٹ سے اجازت لیں گے, ہمیں مل جائے گی اجازت. لیکن صرف یہ کہ ڈیلے ہو رہا ہے, دیٹس آل. یار وہ بڑی جلدی یاد آ گیا یار ان کو, میرا خیال ہے وہ اس کو پہلے بیان کرتے. یہ میرا خیال ہے کہ ان کو ایک خواب کا جو ایک عنصر ہے ان کے اوپر طاری, اس کو نکال کے ریئل دنیا میں, اصل دنیا میں واپس آئیں. یہاں کی ریالٹی بالکل ڈفرینٹ ہے. خان صاحب ایک ایسی ریالٹی ہے جس کو وہ ان چیزوں سے نہ خراب کر سکتے ہیں نہ ختم کر سکتے ہیں. وہ بالکل موجود ہے اور موجود رہے گا. میاں صاحب کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. یہ فارم 47 ہے. وہ دونوں اپنی سیٹیں ہارا ہوا شخص ہے. ہری پور سے بھی ہارا ہوا ہے, لاہور سے بھی ہارا ہوا ہے. مطلب ان کو اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے کم از کم سوچنا چاہیے, شرم کرنی چاہیے. خواجہ آصف صاحب فرمایا تھے, میرا خیال انہوں نے انہوں کے بارے میں کہا تھا, وہ کرنی چاہیے. تھینک یو جی, بڑی مہربانی جی, شکریہ.